السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے۔ سیاسی تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شروع کرتے ہیں آج کے ولاگ کی پہلی خبر سے۔ اب جناب علی، جو آج کے ولاگ کی سب سے پہلی خبر ہے وہ دل دہلا دینے والی خبر آپ لوگوں نے یقیناً سنی ہوگی، لیکن آج اس کی جو ہوش ربا قسم کی تفصیلات ہیں وہ صرف میرے ولاگ میں آپ لوگ سننے کو آپ کو ملیں گی۔ لیکن دل ایک لحاظ سے بہت دکھی بھی ہے اور ایک لحاظ سے دل تھوڑا سا خوش بھی ہے۔ سب سے پہلے دکھی تو اس بات پہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا ملک ہونا چاہیے کہ جس کی مثالیں باہر جا کر دنیا کے کونے کونے میں دی جائیں کہ پاکستان ایک ایسا مسلم ملک ہے جہاں پر خواتین کی کیا رسپیکٹ ہے، کیا عزت ہے۔ صرف خواتین کی بات نہیں ہے، یہاں پہ چاہے مرد آئیں، بچے آئیں، ٹرانسجینڈرز آئیں، کوئی بھی ہو، وہ یہاں پہ مضبوط ہونا چاہیے، محفوظ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حالیہ دن گزرے ہیں، ان میں جو ہم نے انتہائی افسوسناک خبریں سنی ہیں جس میں کہیں پر کسی بچی کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ اللہ معاف کرے، اگر ہم مدرسوں کی بات سنتے ہیں تو وہاں پہ جناب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ عصمت دری کی جاتی ہے۔ اور اب یہ جو دو خواتین ہیں جن کا سکینڈل منظر عام پر آیا ہے، اس میں کوئی چھوٹا موٹا بندہ انوالو نہیں ہے، بلکہ ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے قریبی رشتہ دار کا نام بیچ میں آ رہا ہے۔ اچھا، ویسے ایک بات ہے، ہمارے پاکستان کے اندر یہ رواج ہے کہ جب کوئی انسان بہت امیر ہو جاتا ہے یا بہت غریب ہو جاتا ہے تو غریب کو تو بیچارے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی امیر رشتہ دار ہے تو ہر وہ بندہ جو بلو ایوریج ہے وہ جا جا کے آپ کو بتائے گا کہ وہ جو فلاں بندہ ہے نا، میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ یعنی اس اسحاق ڈار کا براہ راست اس میں چاہے کوئی لینا دینا ہو یا نہ ہو، لیکن اب کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہوگا اس بندے کے ساتھ، تو جتنے بھی نیوز چینلز ہیں انہوں نے یہی رپورٹ کیا کہ جناب ہمارے نائب وزیر اعظم کا رشتہ دار ہے جس نے ان غیر ملکی خواتین کی عزت خراب کی، عصمت دری کی اور ان کو اغوا کیا۔ اب یہ جو کیس ہے یہ بھی درج ہوا ہے، لیکن اس میں ایک دکھ ہے اور ایک خوشی کی بات ہے۔ اب دکھ کیا ہے؟ دکھ یہ ہے کہ یہ جو شرمناک واقعہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایسا کیسے ہو رہا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر یہ انڈیا ہوتا اور وہاں پہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور ان کا کوئی رشتہ دار ایسی حرکت کرتا تو اس واقعے کو، اس معاملے کو دبا دیا جاتا۔ کبھی بھی یہ چیز وہاں کے نیوز چینل جو دن رات مودی کا جاپ جپتے رہتے ہیں کبھی بھی نہ بتاتے۔ لیکن پاکستان کے اندر اگر یہ فرض کر لیں کوئی اور گورنمنٹ بھی ہوتی اور کسی اور گورنمنٹ کا کوئی بندہ یہ حرکت کرتا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا جاتا۔ اب کیونکہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تو اگر کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تو وہ اس پورے معاملے کو دبا دیتی، اس کو سیاسی مسئلہ بنا کے اس کا کوئی اور رنگ دے دیتی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہماری پولیس ہے ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، ان کو نہیں کہا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ مقدمہ درج نہیں کرنا، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف مقدمہ درج ہوا ہے بلکہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ وہ جو غیر ملکی خواتین ہیں انہوں نے اپنا جو بیان ریکارڈ کروایا ہے، ساری تفصیلات 1 بائی 1 جو ہے وہ میں آپ کو دیتی ہوں۔ اس وقت ایف آئی آر بھی میرے ہاتھ میں ہے، اس کو بھی میں ریڈ کر کے بتاؤں گی۔ بہرحال لاہور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ غیر ملکی خواتین کی عصمت دری کی گئی اور نائب وزیر اعظم کے رشتہ دار کے اوپر مقدمہ درج ہوا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو غیر ملکی خواتین ہیں ان کی تعداد 2 بتائی جاتی ہے۔ تھانہ ڈیفنس میں مقدمہ درج ہوا ہے۔ مقدمے میں مرکزی ملزم جس کا نام محمد رضا ڈار بتایا جاتا ہے، اس سمیت 5 افراد کو اب تک پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اچھا، آگے آپ کو بتاؤں کہ متاثرہ غیر ملکی خواتین کا تعلق ہالینڈ اور وینزویلا سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ 2 ممالک سے آئی ہوئی یہ خواتین تھیں۔ ملزمان نے خواتین سے رہائی کے بدلے رقم بھی طلب کی۔ یہ بڑا حیران کن واقعہ ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں یہ واقعہ جس طرح سے نظر آ رہا ہے نا، فردر جب اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہوگی، مزید تفتیش ہوگی تو یہ بالکل ایز اٹ از نہیں رہے گا، اتنا تو میرا بھی تجربہ ہے۔ لیکن بہرحال ابتدائی معلومات کے اکارڈنگلی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پھر اس کے بعد پولیس حکام نے کہا کہ مقدمے میں عائد الزامات کے مختلف پہلوؤں سے ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایف آئی آر کی طرف۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق جو رضا ڈار ہیں انہوں نے اکتوبر 2025 میں سنگاپور کے اندر ملاقات کی ان 2 خواتین سے اور وہاں پر ان کو دعوت دی کہ آپ پاکستان آئیں۔ ملزم نے غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلایا اور خود ہی ان کے ویزاز کا انتظام کیا۔ 29 جون 2026 کو پاکستان پہنچنے پر رضا ڈار نے ان کے ساتھ دیگر 3 ملزمان موجود تھے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان 2 خواتین کو انویٹیشن پہ بلایا اور پھر اس کے بعد ان دونوں خواتین کو جناب اغوا کر لیا۔ متاثرہ خواتین کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ اغوا کاروں نے کئی مرتبہ ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم خود بھی مغوی ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا اور ملزمان جو ہیں وہ رقم کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ اور یہ جو غیر ملکی خواتین ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم سے زبردستی
رقم لی گئی اور 5 ملزمان جو ہے ان کو فوری طور پہ اس کے بعد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب یہ جو ایف آئی آر کا متن ہے یہ میرے سامنے ہے، یہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ یہ رپورٹ 2 جولائی 2026 کو درج ہوئی ہے۔ شکایت کے مطابق 2 خواتین ہیں، ایک کا نام ہے اسٹیفنی اور دوسری کا نام ہے آسٹرڈ۔ ان کی ملاقات محمد رضا ڈار سے اکتوبر سن 2025 میں سنگاپور میں ہوئی، اور ان خواتین کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ محمد رضا نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی، اور پھر آگے ویزاز والی جو ڈیٹیل میں نے آپ کو دی ہے۔ جو شکایت انہوں نے کی اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ 29 جون 2026 کو انہیں محمد رضا اور ان کے مبینہ باس اور 3 دیگر افراد نے پھر اغوا کر لیا، تاوان کا مطالبہ کیا، دھمکیاں دی، تشدد کیا اور عصمت دری کی۔ شکایت میں یہ بھی الزام لگایا کہ ایک خاتون کے ساتھ تو متعدد بار جنسی زیادتی کی گئی، جبکہ دوسری خاتون کے ساتھ بھی ہراسانی کی کوششیں کی گئیں۔ مزید الزام یہ لگایا گیا کہ ملزمان نے جسمانی نقصان پہنچانے اور جسم کے اعضاء فروخت کرنے کی دھمکیاں دیں۔ یہ میں ایف آئی آر پڑھ رہی ہوں۔ اور دونوں خواتین نے پاکستانی پولیس سے انصاف اور تمام ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے بڑی عجیب سی لگ رہی ہے کہ پہلے کہا گیا کہ دونوں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، پھر کہا گیا کہ ایک خاتون کے ساتھ ہوئی، دوسری کے ساتھ نہیں ہوئی، پھر اس کے اندر ایک تیسری بات کی گئی ہے کہ یہ جو ملزمان تھے انہوں نے ان خواتین کے سامنے یہ ڈرامہ کیا کہ ہم خود بھی اغوا ہو چکے ہیں کسی اور گینگ کے تھرو۔ تو بہرحال یہ انتہائی شرمناک جو ہیں یہ باتیں ہیں، اور یہ متاثرین جو 2 خواتین ہیں ان میں ایک اسٹیفنی ایڈانا ماؤ اور دوسری ہے ایسٹر رابنسن، ان 2 ناموں سے ان کی جو ہے وہ تشخیص ہوئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک خاتون ایسی تھی جس نے کسی طریقے سے فون کے تھرو یا کیسے بھی کر کے باہر ابراڈ رابطہ کیا اپنے گھر والوں سے، اور پھر وہاں سے جو ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے وہ بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ دباؤ جو ہے وہ شدید آیا، جس کے بعد پولیس نے یہ ساری کارروائی جو ہے وہ کی ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی نائب وزیر اعظم ہو، یا کوئی کتنا بھی با اثر شخص ہو، اگر اس نے غلیظ حرکت کی ہے تو اس کا وہ انجام ہونا چاہیے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ اگر کوئی عام بندہ ہو تو اسے تو چوک چراہے میں لٹکا دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی با اثر شخص ہو تو آبویسلی اس کو سزا نہ ملے تو یہ پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایک الگ بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ ظاہر جعفر والا کیس؟ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ظاہر جعفر جو ہے وہ بے شک امریکی شہری تھا، لیکن اس کو سزا ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہ موٹر وے والا عابد ولی والا واقعہ یاد ہے جہاں پہ ایک خاتون کی عصمت دری کی تھی اس کو بھی سزا ہو گئی۔ تو اب اس شخص کو بھی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، حالانکہ اس کے اندر چانسز ہیں کہ ان خواتین کو پیسے دے کر اس معاملے کو دبایا جائے یا ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ خواتین کل کو اپنا مقدمہ واپس لے لیں یا پیسہ لے کے اس چیز کو چھوڑ دیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ملزمان نے اگر واقعی یہ سب کچھ کیا ہے تو ان کی روح تک کانپ جانی چاہیے۔ تو آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں یہ ضرور بتائیے گا۔ میں چلتی ہوں ولاگ کی اگلی خبر پہ۔ اچھا جی، ابھی جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں ایک بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو سب سے پہلے یہ اپڈیٹ کر دوں کہ یہ کیا خبر ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ مولانا ناصر مدنی جو ہیں وہ اس وقت انتہائی تشویشناک حالت کے اندر ہاسپٹلائز ہو چکے ہیں۔ کیا معاملات ہیں اور پورا معاملہ کیا پیش آیا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ بیسکلی نماز جمعہ کے دوران جو ہے ان کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ علامہ ناصر مدنی جو ہیں وہ جمعے کا خطاب جو خطبہ ہوتا ہے وہ دے رہے تھے کہ اچانک ان کو ہارٹ اٹیک آیا، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، فوٹیج بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ جمعے کے خطبے کے دوران ہی آن دی اسپاٹ جب ان کو ہارٹ اٹیک آیا تو وہ پیچھے کی طرف جا گرے، اور اس کے بعد لوگوں کے اندر، نمازیوں کے اندر تشویش کی لہر دوڑی، کیونکہ ان کو پہلے لگا کہ شاید وہ صرف بے ہوش ہوئے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کو شدید ترین سویئر ہارٹ اٹیک ہوا ہے ابھی تک کی تفصیلات کے اکارڈنگلی۔ اور پھر اس کے بعد اسی دوران جب وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے تو اچانک سے جب ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور جب وہ پیچھے کی جانب گر گئے تو اسی دوران ان کو پھر ابتدائی طبی امداد کے لیے فوری طور پہ جو ہے وہ دی گئی اور ان کو لے جایا گیا ہاسپٹل۔ فوری ان کا جو قریبی ہاسپٹل تھا وہاں پر ان کو منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کا طبی معائنہ کیا، اور اس وقت وہ کافی بتایا جا رہا ہے کہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ اور واقعے کی خبر سامنے آنے کے بعد لوگوں کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ ان کے حوالے سے بہت سارے غلط رومرز بھی پھیلائے جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ شاید ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہی ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ واقعی اس طرح کے جو واقعات آج کل ینگ ایجز میں بھی لوگوں کے اندر بڑھ گئے ہیں نا، تو انسان کی زندگی سے تو بالکل ہی اعتبار اٹھ گیا ہے، بالکل ہی اعتبار اٹھ گیا ہے۔
اور بہرحال اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ. اچھا، ایک اور خبر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جہاں پہ شاہد افریدی ایک مرتبہ پھر سے بہت زیادہ وائرل ہو گئے ہیں، اور جو شاہد افریدی ہیں ان کو بہت زیادہ اپریسیشن مل رہی ہے لوگوں کی طرف سے. وہ کیا کہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے جہاں پہ سامنے آپ کو ایک قاری صاحب نظر آ رہے ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں آپ کو کھڑی ہوئی ایک گاڑی نظر آ رہی ہے، اور شاہد افریدی جو ہیں وہ گاڑی کی چابی جو ہیں وہ دے رہے ہیں ان قاری صاحب کو. اور کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ بیسکلی یہ جو قاری صاحب تھے یہ وہ قاری صاحب تھے جنہوں نے شاہد افریدی کے تمام بچوں کو قرآن پاک پڑھایا تھا، اور بدلے میں تحفے کے طور پہ شاہد افریدی نے قاری صاحب جو ہیں، مولوی صاحب جو ہیں، ان کو گاڑی تحفے میں دی ہے. اچھا، اگر آپ صرف اس تصویر کی بات کریں تو یہ پکچر تو مجھے اے آئی جنریٹڈ لگتی ہے، لیکن اگر یہ کائنڈ جسچر جو ہے وہ شاہد افریدی کی طرف سے دیکھنے میں آیا ہے تو یہ انتہائی، جسے کہتے ہیں نا کہ خوشگوار، ایک زبردست قسم کی نیوز ہے. کیونکہ اگر کسی انسان کی ہماری زندگی میں کنٹریبیوشن ہے، مثال کے طور پہ اگر گھر کے ملازمین ہیں اور وہ ساری زندگی آپ کو دیتے ہیں، آپ کے ساتھ لائلٹی سے گزارتے ہیں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، یا آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرتے ہیں، تو obviously ان کا بھی ہم پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہمارے گھر والوں کا ہم پہ حق ہوتا ہے، اور ہم ان کے لیے کچھ کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جہاں ایک طرف یہ اچھی بات ہے، وہیں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو سیاست میں بھی کود رہے ہیں اس خبر کو لے کر. کیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف تو ٹیریان جو ہے وہ خان صاحب کی بیٹی، جسے خان صاحب نے آج تک کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا، دوسری طرف دیکھو جی شاہد افریدی کی بیٹی کو قرآن پڑھانے کے نتیجے میں شاہد افریدی نے قاری صاحب کو گاڑی گفٹ کر دی. یعنی کہ وہ کمپیریزن کریں عمران خان کے ساتھ. تو میں کہوں گی کہ یہ بالکل ذاتی نوعیت کی اس طرح کی باتیں کرنا، کسی کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، پارٹی آپ کی اپنی اپنی چوائس، آپ کی اپنی اپنی سیاست میں چوائس آپ کی اپنی ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں. اس طرح سے شخصیات کا میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے. لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ شاہد افریدی کے معاملے میں اس لیے اس چیز کو ٹرول کیا جا رہا ہے کیونکہ شاہد افریدی کی بہت گندی ٹرولنگ جو ہے اس سے پہلے پی ٹی آئی والے کر چکے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ شاہد افریدی بھی ایک کرکٹ لیجنڈ رہ چکے ہیں، تو اس لیے جب بھی شاہد افریدی جو ہیں وہ موجودہ گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو کافی آگ لگ جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے عمران خان کے آلٹرنیٹ کے طور پہ فیوچر میں شاہد افریدی کو تو نہیں سامنے لے کر آ جائیں گے. حالانکہ یہ ان کی خام خیالی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ والے اگر عقل مند ہوں گے تو جو انویسٹمنٹ انہوں نے عمران خان کے اوپر کی تھی اور جس طرح سے ان کی انویسٹمنٹ ضائع گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. میرے خیال سے انہوں نے اچھا خاصا سبق سیکھ لیا ہوگا. وہ انسان جس کے لیے انہوں نے باقی پارٹیز کو ختم کر کے اس کو اتنی ہیوی جو وہ کہتے ہیں نا کہ دھاندلی ہوئی تھی اور اس کے بعد جتوایا، مبینہ طور پہ کہہ لیں، تو اگر ایک عمران خان جیتا تو اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے انہی کے آفیسز کے اوپر پتھراؤ کروایا، انہی کے آفیسز کے خلاف جو ہے وہ 9 میں کروایا، اور پھر بعد میں جس طرح سے وہ گرفتار ہوا وہ شخص. میرے خیال سے اس میں آج تک کی ہسٹری میں، ہمارے 76 سالہ پاکستانی ہسٹری میں کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے عوام ہمیشہ ہماری فوج سے محبت ہی کرتے ہیں کہ کبھی کسی نے کسی کے اوپر حملہ کیا ہو. ایسا کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. تو یہ چیز جب سامنے آئی ہے تو اس کے بعد بھی اگر کوئی سبق نہ سیکھے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں جی شہباز شریف، وہ اس وقت ایران کے دورے پہ جا چکے ہیں. آیت اللہ خامنائی کا جنازہ، اس میں وہ شرکت کریں گے اور ایرانی قوم سے جو ہے وہ تعزیت کریں گے. اور پاکستان نے ایران کے اوپر جو اسرائیلی حملے ہیں ان کے بعد جو امن اور سفارتی حل ہے اس کی حمایت بھی کر دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ساری سچویشن ہوئی ہے، تھینک گاڈ کہ دنیا کے اندر امن قائم ہوا ہے. اس میں صرف 2 شخصیات کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، ملکی طور پہ پاکستان کو، اور شخصیاتی طور پہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف اور ہمارے جو سی ڈی ایف ہیں یعنی ہمارے آرمی چیف ان کو. پاکستان فلسطین اور کشمیر کے عوام کی حمایت اور خطے میں امن کے موقف کا بھی پاکستان اعادہ کرے گا، اور دورے میں جو ہے وہ پاک ایران تعلقات، باہمی تعاون اور علاقائی امن کے اوپر بھی بات چیت ہوگی، اور اللہ کرے کہ یہ امن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے. اور جاتے جاتے آپ کو ایک خوشخبری بھی دے دیتی ہوں، اور خوشخبری یہ ہے کہ وفاقی بجٹ 2026-27 میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے لیے 40.5 ارب روپے فائنلی مختص ہو چکے ہیں. دانش سکولز نیٹ ورک کی توسیع کے لیے 24.483 ارب روپے مختص ہوئے ہیں، اور یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کے لیے 22.4 ارب روپے مختص ہوئے ہیں. یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کے لیے 22.4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 9.901 ارب روپے. پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ اور آئی ٹی اسٹارٹ اپس کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اور یوتھ ڈیولپمنٹ، سپورٹس، نیشنل والنٹیئر کو ای سپورٹس
انوویشن اور گرین یوتھ موومنٹ کے لیے بھی الگ الگ فنڈز جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں، اور ان تمام فنڈز کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نوجوانوں کو تعلیم، ہنر، روزگار، کاروبار اور ٹیکنالوجی کے بہتر مواقع جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا بلاگ۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے